इरशाद है वक़ुलिल हम्दुलिल्लाह सयुरीकुम आयातिही फतारिफूनहा वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून। ऐ मेरे हबीब मोहम्मद अहमद महमूद, अपनी ज़बान से फरमा दीजिए हर हम्द अल्लाह के लिए है। सयुरीकुम आयातिही फतारिफूनहा, थोड़ा वक्त रुक जाओ, अल्लाह तुम्हें अपनी सारी आयतें दिखा देगा। अजीब बात है, कैसे दिखाएगा और फिर होगा क्या? फतारिफूनहा, तुम सब आयतों को पहचान भी लोगे। वमल्लाहु बेगाफिलिन अम्मा तामलून, जो कुछ तुम अमल कर रहे हो अल्लाह उससे गाफिल नहीं है। पहली सोचने वाली बात यह है, आज तक यही सुना, यही पढ़ा, यही जाना, यही सोचा कि आयतें लिखी जाती हैं, आयतें पढ़ी जाती हैं, आयतें सुनी जाती हैं। ये देखने वाली आयतें कौन सी हैं? क्योंकि रिवायत नहीं, आयत है। सयुरीकुम आयात ही, अनकरीब अल्लाह तुम्हें अपनी सारी आयतें दिखाएगा। फतारिफूनहा, और तुम पहचानोगे भी सही ये कौन सी हैं। सर उठाना, आखिरी बंदे तक मेरी आंखों में आंखें रखना। तफासिर अहल बैत का छत जितना अंबार है मेरे पास, कुरान के वारसों से पूछा गया क्या कह रहा है अल्लाह? काला अल आयातु अमीरुल मोमिनीन वल आइम्मतु इंदर रजाते फयारिफुहुम, फरमाया अली और उसके 11 बेटे अल्लाह की आयतें हैं। जब हमारा कायम ज़हूर करेगा सारे दुनिया में वापस आके कतार में खड़े होंगे और इससे आवाज आई, लोगों पहचान लिया मेरी आयतों को। ये आलम रजत की बात। और होगा कब? जब अल्लाह का आखिरी वली ज़हूर करेगा, रजत होगी। अब चूंकि अल्लाह ने फरोख यहां भी लफ्ज इस्तेमाल किया, सयुरीकुम आयातिही फतारिफूनहा, अल्लाह तुम्हें अपनी आयतें दिखाएगा। तुम अब फतालमुहा नहीं, फतारिफूनहा, तुम उनकी मारिफत हासिल कर लोगे। अगर कहता फतालमुहा तो फिर हम समझते अल्लाह कह रहा है कि तुम जान लोगे ना। फतारिफूनहा, इरफान हासिल कर लोगे, मारिफत हासिल कर लोगे। यानी पहली बात तो पिंडी चक्री चकवाल वालों ये फैसला कर दिया है कुरान ने कि अली और उसके बेटों को सही तौर पे क़यामत से पहले नहीं जाना जा सकता। उनको जानने के लिए दिन ही क़यामत का रखा है अल्लाह ने। उससे पहले सजाचा हमारी कोशिशें हैं, कोशिश करते हैं। अब मारिफत किसकी करनी है? जमाने के, हाँ बोलोगे तो बात जल्दी समझ में आएगी, इमाम की। क्या है ये? पहली हदीस पढ़ने लगा हूं, फिर मैं चेहरों पे जवाब पढ़ूंगा हदीस का, फिर उसकी रोशनी में फैसला करूंगा कि आगे मैंने किस तरफ बढ़ना है। खरज अल हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम अला असहाबिही वक़ाल अय्युहन नास मा खलक़ल्लाहुल इबादा इल्ला लियअरिफूहु फ़इज़ा अरफ़ूहु अबदूहु व इज़ा अबदूहु फ़स्तग़नू बिइबादतिही अन इबादति मन सिवाह। क़ाल रजुलुम मिनहुम या इब्न रसूलिल्लाह जुइलतु फ़िदाका मा मारिफ़तुल्लाह क़ाल मारिफ़तु अहलि कुल्लि ज़मानिन इमामहुमुल लज़ी यजिबु अलैहिम ताअतुहु। लुत्फ़ की बात यह है ताकि या नबी कि शब आशूर जहां हक व बातिल का फैसला करने गया था हुसैन, तब की बात है। हुसैन अपने असहाब के सामने आए और आते ही कहा, अय्युहन्नास, ओ लोगो, मा खलक़ल्लाहुल इबादा इल्ला लियअरिफूहु, अल्लाह ने अपने बंदों को इसके अलावा किसी वजह से खल्क नहीं किया, सिर्फ इसलिए किया कि उसकी मारिफत हासिल करें। जानते हो तो ठीक है, वरना जान लो। सूरह दारियात में है ना, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह हमेशा कहता है कि मैंने जिन्नो इंस को इसलिए खल्क किया कि मेरी इबादत करें। सादिक़ आले मोहम्मद से पूछा गया क्या कह रहा है अल्लाह? क़ाला अली यारिफून, अल्लाह ये कह रहा है मेरी मारिफत हासिल करो। यानी मारिफत का नाम इबादत है, मारिफत नहीं तो वर्जिश है, इबादत नहीं है। अब अली का बेटा भी करबला में क्या कह रहा है? अल्लाह ने क्यों खल्क किया? ले यारिफूहु, ताकि उसकी मारिफत हासिल करें। आगे फरमाते फ़इज़ा अरफ़ूहु अबदूहु, जब उसे बंदे पहचान लेंगे तो उसकी इबादत करेंगे। व इज़ा अबदूहु इस्तग़नू बिइबादतिही अन इबादति मन सिवाह, और जब अल्लाह की इबादत करेंगे तो अल्लाह को छोड़ के कायनात में हर एक की इबादत से बेनियाज हो जाएंगे। फिर सुनना, फरमाते इसलिए अल्लाह ने खल्क किया बंदों को कि मारिफत हासिल करें। जब उसे पहचानेंगे इबादत करेंगे, जब उसकी इबादत कर लेंगे कायनात में हर एक की इबादत से बेनियाज हो जाएंगे। क़ाल रजुलुम मिनहुम, 72 में से एक उठा, सर उठाना हलाल ला दो, कहने लगा या इब्न रसूलिल्लाह जुइलतु फ़िदाका मा मारिफ़तुल्लाह, ऐ फर्जंद रसूल मैं आप पे कुर्बान जाऊं, अल्लाह की मारिफत है क्या?
मिंबर हुसैनी के खिलाफ पे गज़न पर कहा थे 5 की कसम 12 की कसम 14 की कसम उनके खालिक की कसम झूठ बोलूं यहूदी होकर मर जाऊं मरते हुए कलमा नसीब ना हो 14 की शफाअत न मिले। इतनी बड़ी कसमों पे भी कोई शिया शक करे अपना अब्बा तलाश करे। जब उसने पूछा अल्लाह की मारिफत क्या है फरमाया मारिफत अहले कुल्ले ज़मान इमाम अहमुल्लज़ी यजिब अलैहिम ताअतु। फरमाया हर ज़माने वाले पे वाजिब है अपने इमाम की मारिफत हासिल करना। मारिफत अहले कुल्ले ज़मान हर जमाने वालों की मारिफत यह है इमाम अहमुल्लज़ी यजिब अलैहिम ताअतुहु कि उन पर जिस इमाम की इताअत वाजिब है अगर उसको पहचान लिया तो अल्लाह को पहचाना। अब कह कौन रहा है जो हक को बातिल की आखिरी जंग लड़ने गया है आदम से लेकर बेगम इस वक्त तक बल्कि ज़हूर कायम तक ये आखिरी मार्का था हक को बातिल का। जो कायम ने जंग करनी है वो अदल फैलाने के लिए करनी है। आदिल हुसैन बता गया अदल क्या है दीन क्या है इस्लाम क्या है ईमान क्या है शरीयत क्या है तरीकत क्या है हकीकत क्या है ये हुसैन ने बता दी। तो उसने क्या फरमाया कि अपने जमाने के इमाम को पहचानना अल्लाह की इबादत अल्लाह की मारिफत और यही इबादत का मफहूम है। जब हुसैन फैसला कर रहा है लश्कर यजीद के सामने कि अपने जमाने के इमाम को पहचाना तो अल्लाह को पहचाना और तख्लीक का मकसद पूरा हो गया। तख्लीक का मकसद ही इबादत है और जिस इमाम को पहचाने बगैर इबादत नहीं होती उसको नमाजों से निकाल के तेरी नमाजें कैसे। तो इस वक्त निसार शाह जी क्या नतीजा मिला फरोख में कि जमाने के इमाम की पहचान अल्लाह की मारिफत है और यही मकसद है तख्लीक है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस की आयत का मकसद क्या है इमाम जमाना को पहचानो। तो फिर तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं ये कहूं तुम खल्क ही इसलिए हुए हो कि अपने जमाने के इमाम को पहचानो वरना तुम्हें खल्क न किया जाता। मेरा ख्याल है ये हदीस इन्होंने खरीद ली है। फिर दूसरी पढ़ूं ये थी सुल्तान करबला की और अब जो पढ़ने लगा हूं ये है सादिक आले मोहम्मद की। जिन किताबों पे तेरे मजहब की छत कायम है उनमें यह हदीस दिखाना मेरी जमानत मेरी जिम्मेदारी। सादिक अमान फरमाते हैं फमन अरफा मिन उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाजिब हक इमाम ही वजदा ताम हलावत ईमान ही व अलमा फजला तुलावत इस्लाम ही लिअन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ला व रसूलहु नसबल इमामा अला मन ले इबादिही व हुज्जतन अला अहले आलमिही अलबसहु ताजल वकारे व गश्शाहु नूरल जब्बारे यमिद्दु बिसबबिन इला समाए फला युनक़तउ अन्हु मवादुहु व ला युनालु मा इंदल्लाहि इल्ला बिजहति असबाबिही व ला यक़बलुल्लाहु अमलल इबादि इल्ला बिमारिफतिही। तेरा मौला सादिक फरमा रहा है उम्मत मोहम्मद में से जिस बंदे ने ये पहचान लिया कि मुझ पर इमाम का वाजिब हक क्या है मन अरफा मैंने उम्मत मोहम्मद वाजिब हक के इमाम ही जिसने अपने इमाम का वाजिब हक पहचाना तो फिर नबी साहब सजाद शाह क्या होगा सर उठाना फरमाया वाजदा तामा हलावत ईमान ही उसने अपने ईमान की मिठास का जायका चख लिया। वाजदा तामा हलावत ईमान ही ईमान की शीरीनी ईमान की मिठास का उस बंदे ने जायका चख लिया। दुनिया मौत के जायके चखती रहे। जिसने इमाम को पहचाना वो हर वक्त ईमान के जायके में रहेगा। इसीलिए तो अल्लाह कुरान में कह रहा है वन्नाज़ियात ग़रक़न वन्नाशितात नश्तन कसम है उन फरिश्तों की जो इतनी सख्ती से रूह कब्ज करते हैं कि एक एक रग टूट जाती है। आगे कहते हैं वन्नाशितात नश्तन कसम है उन फरिश्तों की जो इस तरह रूह निकालते हैं कि मरने वाले को लज्जत आती है। क्यों बज़ाहिर मर रहा है लेकिन लफ्ज़ है निशात लुत्फ लज्जत क्यों ईमान का जायका जो ज़बान पे है। आगे फरमाते हैं वह आलिमा फजला तुलावत इस्लाम ही जिसने अपने ज़माने के इमाम का वाजिब हक पहचाना उसी ने इस्लाम की फजीलत का रंग और शादाबी पाली। अब जगह रंग हम तो स्कूल के ज़माने से वो कुछ पढ़ने लगे हैं उन साइंटिस्ट उन साइंसदानों के अकवाल कि जो पानी को भी बेरंग बेबू बेजायका मानते हैं। नहीं पढ़ा स्कूलों में कि पानी बेरंग है कोई रंग नहीं बेबू है बेजायका है। ये साइंसदान कहते हैं जगम अली का घराना ये नहीं कहता। तेरे मौला सादिक जी ने पूछा मा तामुल मा मौला आप बता सकते हैं पानी का जायका क्या है। काला तामुल हयात फरमाया जिंदगी का जायका।
یہ باتیں وہی بتا سکتے ہیں کائنات میں اور کوئی نہیں۔ فرمایا جو ذائقہ حیات کا ہے، زندگی کا ہے، اس لیے تو سورہ انبیاء میں اللہ کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ترجمے میں کے ساتھ بھی پتہ نہیں کیا کیا ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے۔ ہر کوئی اس کا ترجمہ یہی کرتا ہے کہ ہم نے ہر شے کو پانی سے زندہ کیا۔ غلط۔ ممبر سے کہہ رہا ہوں میری لائیو بات جا رہی ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہی ہے۔ اگر پانی سے پیدا کیا کہتا تو پھر آیت یوں ہوتی وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، یہاں كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، حَيٍّ یہ نہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ہر زندہ شے کو پانی سے پیدا کیا، ہر زندہ شے کو پانی سے پیدا کیا، یعنی وہ شے پہلے زندہ تھی، خلق بعد میں ہوئی۔ یہ کیا طلسم ہے پنڈی چکری والو کہ وہ پہلے زندہ ہے، خلق پھر ہو رہا ہے۔ اور اگر تعجب نہ کرو تو بظاہر وہ شے مر بھی جاتی ہے لیکن زندہ رہتی ہے۔ تخلیق سے پہلے بھی زندہ، مر کر بھی زندہ۔ کیوں؟ یہ زندگی کیا ہے؟ اچھا پانی کو زندگی کس نے دی ہے؟ رسول کی محفل دربار بھرا پڑا تھا، ایک بندہ اٹھا، سرکار ایک سوال ہے، ہاں پوچھ، یہ آب حیات میں کون سا سرخاب کا پر ہے کہ جو اسے پی لے مرتا نہیں؟ بھئی یہ کہنا تھا تحلل وجہ رسول اللہ، رسول کا چہرہ کھل اٹھا، فرمایا میرے بھائی علی کی ولایت صرف انسانوں جنوں فرشتوں پر پیش نہیں ہوئی، کائنات کے ہر جنس پہ پیش ہوئی۔ جب پانیوں پہ اللہ نے ولایت پیش کی سب سے پہلا اقرار آب حیات نے کیا، پھر وقفے وقفے سے پانی اقرار کرتے رہے۔ تو اب میرا خیال ایک فلسفہ اور کلیہ میرے سامعین سمجھ گئے ہوں گے، پانی میں زندگی ہی اس لیے ہے کہ اس نے اقرار ولایت کیا۔ تو دیکھا نتیجہ کیا نکلا نبیل ساکی شاہ؟ حیات ولایت سے ملتی ہے۔ ذائقہ سمجھ لیا تم نے؟ پانی کا کون سا ہے؟ طعم الحیات، حیات کا، زندگی کا ذائقہ۔ اور ذرا رنگ بھی دیکھتے چلیں اگر تھکے نہیں ہو تو۔ عیسائیوں میں ایک رسم ہے بتسمہ، جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا اسے مندر میں اپنے اس میں کیا گرجے میں لے جاتے ہیں، وہ پادری رنگین پانی سے بچے کو نہلاتا ہے، رنگدار پانی سے، اس کو بتسمہ کی رسم بولتے ہیں کہ اب ہم نے بچے کو رنگ دیا، رنگین کر دیا۔ کسی عیسائی نے رسول کے زمانے میں کسی صحابی کو تانا دیا، ہمارے بچے تو رنگین ہوتے ہیں، تم تو بے رنگ پیدا ہوتے ہو۔ فوراً آیت آ گئی صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، رسول اس جاہل سے کہہ دے رنگ تو اللہ کا ہے، رنگ تو اللہ کا ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ سے حسین ترین رنگ کون دے سکتا ہے؟ اور یہ دیکھ لو ممبر کے خلاف میں ہاتھ ڈال کے کہہ رہا ہوں بطول کی عزت کی قسم، تیرے مولا صادق سے پوچھا گیا مولا ما صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ کیا ہے؟ قال ہے ولایت علی ابن ابی طالب، فرمایا شاہ نجف کی ولایت اللہ کا رنگ ہے۔ اب پانی میں حیات تھی، ذائقہ زندگی کا تھا، اقرار ولایت کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے چونکہ اقرار روحوں نے کیا ہوا ہے، خلق جسم ہوتے ہیں، روحیں ایجاد ہوئی تھیں، روحیں خلق نہیں ہوئی، غور کر لینا میرا لفظ نوٹ کرنا، لیکن روحیں اللہ نے ایجاد کی، جسم خلق کیے۔ چونکہ خلق جعل الشیء من الشیء، کسی شے کو کسی شے سے بنانا خلق ہے، جسم عناصر سے بنے، ایلیمنٹ سے بنے، یہ خلق ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ہر زندہ شے کو، یعنی جس نے اقرار ولایت کیا تھا، ہم نے اس کو اس پانی سے زندہ رکھا جس میں زندگی کا ذائقہ ہے۔ اور پھر میں نے کہا نا فروغ کہ وہ شے مر کے بھی نہیں مرتی، اور یہ سارے آنکھیں پھاڑ کے اس وقت مجھے دیکھنے لگ گئے تھے۔ تم نے کبھی کسی حبدار کا جنازہ نہیں پڑھا ہے؟ کسی کو قبر میں اترتے ہوئے نہیں دیکھا؟ پھر مولوی صاحب کو تلقین پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا؟ جنازے میں کیا کہتا ہے، تلقین میں کیا کہتا ہے؟ دو بندہ اتارتا ہے، جا اس کے کندھے پکڑ، ہلانا، جھنجھوڑنا۔ جھنجھوڑا تو سوئے ہوئے کو جاتا ہے، میں سویا ہوا ہوں، فروخ نے آگے مجھے جھنجھوڑ کے جگہ کہ بلا اٹھے پڑھنے کا ٹائم ہو گیا ہے، اور اگر میں مر گیا ہوتا تو پھر تو نہ جھنجھوڑتا۔ لیکن یہاں حکم ہے جو ہماری محبت پہ مر گیا ہے، قبر میں اس کے کندھے ہلاؤ، جھنجھوڑو اور کہو اسمع ویفام، سن بھی لے سمجھ بھی لے۔ کیوں؟ ان کی پہچان پہ، ان کی معرفت پہ، ان کی ولایت پہ مرا ہے۔ اور یہی میرے مولانا صادق فرماتے ہیں کہ اس نے ایمان کے ذائقے، مٹھاس کے ذائقے کو بھی پا لیا، اس نے اسلام کی تازگی کو بھی معلوم کر لیا۔ کیوں؟ فرمایا لأن اللہ اللہ وجل ورسولہ نصب الامام علما لخلقہ، فرمایا اب اللہ کرے خریدار ہوں میرے سامنے جو ہیں
باقیوں پہ یقین کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، پر میں اللہ نے امام کو اپنی پوری مخلوق میں اپنی علامت بنا کے کھڑا کیا۔ اب میں آپ کو یوں سمجھاتا ہوں، اخبار میں میری فوٹو چھپی، وہ میری علامت ہے۔ اب میں نے دیکھا سجاد شاہ نے پنڈی کے مریر چوک سے پکوڑے لیے اخبار میں نے دیکھا تو وہی اخبار تھا جس میں میری فوٹو تھی اور فوٹو پہ ہی پکوڑے رکھے ہوئے تھے۔ میں حیران یار، میرے فوٹو پہ پکوڑے، تیل لگ گیا، اس کو تصویر میری خراب کر دی۔ میں یہ سوچ رہا تھا، سچ نہ سمجھ لینا، مثال دے رہا ہوں، سجاد شاہ نے وہی فوٹو نالی میں پھینک دیا۔ اب میں پھٹ پڑا، سجاد کیا کیا ہے تم نے؟ تم تو میرے بڑے پرستار ہو، بڑے چاہنے والے ہو، بڑی محبت کے دعوے کرتے ہو، میری تصویر کی عزت نہیں؟ قبلہ آپ کو تو جھکتا ہوں نا، آپ کو تو سلطان العلماء مانتا ہوں، قبلہ کعبہ کہتا ہوں، میں کہوں گا نہیں میری علامت کی توہین کرتے ہو، مجھ سے محبت کے دعوے کرتے ہو۔ اللہ نے 12 امام اپنی علامت کے طور پہ بنائے، اللہ کی امانت علامت نمازوں سے باہر عبادت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ پہلی بات جو مولانا نے کی، نصبہ علامن لخلقہ، اپنی مخلوق میں، انسانوں کی بات نہیں کی، جو اللہ کی مخلوق ہے امام، وہاں اللہ کی علامت ہے۔ یہی وجہ تو ہے آدم کا گستاخ بیٹا انہیں نہیں پہچانتا، درندے پہچان لیتے ہیں، پرندے پہچان لیتے ہیں۔ ہم کسی بات پہ اڑ جائیں نا نثار شاہ جی، ہم کہتے ہیں چل فلاں مولوی سے پوچھتے ہیں، پھر ہم سے تو معرفت میں پرندے بڑے ہیں۔ ورشان ایک پرندہ ہے، فاختہ سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، ورشان اسے کہتے ہیں عربی میں۔ سرکار باقر علوم بیٹھے تھے، وہ ورشان کا ایک جوڑا جو ہے بیٹے دیوار پہ آیا، ایک بولا اپنی زبان میں گٹر کیا جیسے بھی۔ راوی حدیث کہتے ہیں مولا نے جب جواب دینا شروع کیا، میں دیکھتا تھا تو میرا مولا بول رہا ہے، آنکھیں بند کرتا تھا تو لگتا ہے پرندہ بول رہا ہے، وہ جوڑا اڑ گیا۔ راوی حدیث کہتے ہیں میں نے پوچھا فرزند رسول یہ کیا تھا؟ فرمایا یہ جوڑا تھا نر مادہ کا، نر نے بدگمانی کی تھی اپنی مادہ پر، اس نے قسم کھائی، اس نے نہیں مانا، تو پھر اس کی مادہ نے کہا چل پھر اس سے فیصلہ کرواتے ہیں جس کے فیصلے کے آگے تقدیر بھی نہیں بولتی۔ تو میرے پاس آئے، سار اٹھانا، پھر مولا آپ وہ پرندے کی آواز میں کیا کہہ رہے تھے؟ کہ میں اس نر کو ڈانٹ رہا تھا، اور میں قلت لہو انکا ظالم اللہ، میں نے کہا تو ظالم ہے، اس نے قسم اٹھائی، تو نے مانی کیوں نہیں؟ مولا کون سی قسم تھی جس کے نہ ماننے پہ آپ غضبناک ہو گئے؟ فرمایا اس کی مادہ نے میرے دادا کی ولایت کی قسم کھائی تھی۔ اچھا مولا اس بات پہ آپ غضبناک ہو گئے؟ اب نثار شاہ جی جواب سننا اپنے امام کا۔ فرمایا میں کیوں غضبناک نہ ہوتا؟ لم یحلف طیر بالولایت کاذبا، کوئی پرندہ، کوئی جانور، کوئی حیوان ولایت کی جھوٹی قسم نہیں کھاتا، اور ہم پتہ نہیں کتنی کھا لیتے ہیں۔ ہاں اس لیے میں نے کہا مخلوق میں اللہ نے اپنی علامت، کس کو؟ امام کو اپنی علامت بنایا، وَحُجَّةً عَلَىٰ أَهْلِ عَالَمِهِ، اور جہاں جہاں تک اللہ کی دنیا ہے اس کے رہنے والوں پر اللہ نے امام کو حجت بنایا۔ فرمایا البسہ اللہ تاج الوقار، اللہ نے ہر امام کے سر پر وقار کا تاج رکھا ہے۔ اب جس کے سر پہ اللہ وقار کا تاج رکھے اس کی حکومت کہاں تک ہوگی، اس کا اقتدار کیا ہوگا؟ وَغَشَّاهُ نور الجبار، فرمایا جبار کا نور امام کو گھیرے رکھتا ہے۔ سورج دیکھا ہے کبھی؟ گھڑی پہ دیکھ کر 10 سیکنڈ نظریں ڈال سکتے ہو؟ حالانکہ فرق جس کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ سورج نہیں، وہ شعاعیں ہیں، سورج شعاعوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ سورج تو پردہ دار ہے بھائی، سورج دکھائی نہیں دیتا، اس نے شعاعوں کی آڑ لی ہوئی ہے، شعاعوں کی چادر، شعاعوں کی ردا، شعاعوں کا حجاب، شعاعوں کی کسا، شعاعوں کا پردہ۔ بس اس طرح یہ جو 14 ہے نا محمد و آل محمد، یہ بھی اس کے جلال کے سورج کی شعاعیں ہیں، ان کے پیچھے اللہ چھپا ہوا ہے۔ فرمایا خدائے جبار کی شعاعوں نے، یا یوں بھی ترجمہ ہمیشہ کر سکتے ہو کہ امام وہ ہوتا ہے جو جبار کی شعاعوں کو اوڑھے رہتا ہے۔ یمد بسبب الی السماء فلا ينقطع عنه مبعده، فرمایا سبب کے ذریعے آسمانوں تک پہنچتا ہے امام، اس کی مدد ایک لمحے کے لیے بھی منقطع نہیں ہوتی۔ اور آگے فیصلہ دے رہا ہے علی کا بیٹا، فرمایا وما ينال عند اللہ، اور یہ کافی تک، اصول کافی تک میں حدیث موجود ہے، پنڈی والوں جو میں پڑھ رہا ہوں، کہتے ہیں وما ينال عند اللہ الا بجہت اسبابہ، چونکہ اللہ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سبب کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔
اب اس کتاب میں ایک دوسری جگہ میں نے پڑھا ہے، پوچھا گیا تھا پھر اس تک پہنچنے کا سبب کیا ہے؟ بلا تشبیہ اپنے سینہ توحید گنجینہ پہ انگلی رکھ کے فرمائی نحنو سبب اللہ الاکبر، اللہ کا سبب اکبر ہم 14 ہیں۔ آخری جو جملہ میں نے حدیث پڑھی تھی اس کا یہ تھا، فرماتے ہیں لا یقبل اللہ العباد لا یقبل اللہ من العباد عملہ اللہ بمعرفتہ، فرمایا اللہ اپنے اس بندے کا عمل قبول ہی نہیں کرتا جو امام کی معرفت نہیں رکھتا۔ اسی سرکار کی ایک دوسرے مقام پر حدیث ہے، حدیث لمبی ہے، میں چھوٹا سا ٹکڑا تمہیں سنانے لگا ہوں۔ فرماتے ہیں من اراد اللہ ان یطہر قلبہ من الجن والانس عرفہ ولایتنا ومن اراد ان یطمس علی قلبہ لم یعرفہ ولایتنا۔ فرمایا جن ہوں یا انسان، جس بندے کے دل کی تطہیر اللہ چاہتا ہے اسے ہماری ولایت کی معرفت دے دیتا ہے۔ جس بندے کے دل کی تطہیر، طہارت، پاکیزگی اللہ چاہے، عرفہ ولایتنا، ہماری ولایت کی معرفت دے دیتا ہے۔ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَطْمِسَ عَلَىٰ قَلْبِهِ أَمْسَكَ عَنْهُ مَعْرِفَتُنَا، اور جس بندے کے دل کو اندھا کر کے اللہ مٹا دے اس سے ہماری معرفت روک لیتا ہے۔ جس دل کی طہارت اللہ چاہے وہ ان کو پہچانتا ہے، اور جس کے دل کو اندھا کر کے اللہ مٹانا چاہے ان کی معرفت روک لیتا ہے۔ سر اٹھانا، حوالے حق ہے تیرا، بہاول پراسق کو کبھی انبار فی السماء الرابعۃ ملکن، چوتھے آسمان پہ ایک فرشتہ ہے، یقول فی تسبیحہ، اور یہ تو پتہ ہے نا فرشتوں کو ناز ہی اپنی تسبیح پر ہے کہ جنہوں نے نبی اور شاکی شاہ اللہ سے تسبیح کے بدلے خلافت مانگی تھی کہ آدم کو خلیفہ نہ بنا ہمیں بنا، کیوں؟ نحن نسبح بحمدک، ہم تیرے حمد کی تسبیح کرتے ہیں۔ تو اب آؤ یہ چوتھے آسمان والا فرشتہ تسبیح کیا کر رہا ہے؟ یقول فی تسبیح سبحان من دل علی ھذا الخلق القلیل من ھذا العالم الکثیر علی ھذا الفضل الجلیل۔ وہ فرشتہ کہتے ہیں حمد ہے اس خدا کی جس نے اتنی بڑی کائنات میں سے تھوڑے سے لوگوں کو ولایت کی پہچان دے کے فضل عطا کر دیا۔ من دل ھذا الخلق القلیل، قلیل مخلوق کو، من ھذا العالم الکثیر، کثیر عالم میں سے، اور ولایت کو نام کیا دیا؟ فضل جلیل کا۔ اب جس کے دل میں ولایت ہے اور وہ مانے چلے جاتا ہے، سوچتا نہیں، شک نہیں کرتا، شک کے بتوں کو، دل کے کعبے کو شک کے بتوں سے پاک رکھتا ہے، سمجھ لے اس نے اللہ کی تخلیق کا مقصد بھی پورا کر گیا، اس نے امام کو پہچان کے اللہ کو بھی پہچان گیا۔ اور جو ایسا نہیں کر سکتا 4 دن مزے کر لے، شکل انسانوں کی ہے، مرے گا تو اصلی شکل میں آ جائے گا۔ تاکہ پاپوش علی چاٹ غضب فر ہو جائے، ورنہ رہ جائے گی بس مجمع پرانی میرا۔